اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اسلام دین معرفت کے اقتباس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے 2 لیکچرز میں بتایا کہ امام علیہ السلام نے علم پر، سائنسی علم ہو، دینی علم ہو، فقہی علم ہو، ہر طرح کے علوم پر امام علیہ السلام نے علم کے چشمے جو ہے وہ جاری کیے۔ تو آج اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے روشنی اور بیماری کے پھیلاؤ کے بارے میں آج سے 1250 سال پہلے جو امام علیہ السلام نے تھیوری پیش کی، اور آج سائنسدان جو ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے اس تھیوریز کو بھی جو ہے وہ پروو کیا کہ واقعی امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا۔ تو جیسے کہ آج کل کے دور میں وائرس کی بات ہو رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسی روشنیاں ہیں جو اگر ایک بیمار شخص سے ایک صحت مند شخص پر پڑیں تو ممکن ہے کہ صحت مند شخص کو بیمار کر دے۔ یعنی انسان کے سیل سے، خلیوں سے کچھ ایسی شعائیں جو ہوتی ہیں امٹ کرتی ہیں کہ جو بیمار، یعنی سک پرسن سے جو ہے وہ ہیلدی پرسن کی جو ہے وہ سیل کے اوپر جب وہ روشنی امٹ ہوتی ہے، شعائیں پڑتی ہیں، تو اس کو بھی وہ بیمار کر دیتی ہیں، جس کو ہم وائرس یا جراثیم آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کا ادراک جو ہے، یعنی جو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ 2 صدی ہجری کے پہلے نصف تک حیاتیات اور طب کے جو علماء تھے، اس نظریے کو، امام علیہ السلام کے اس نظریے کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو سوویت یونین نے پہلی مرتبہ جو ہے، جو سائبیریا کے بڑے طبی کیمیائی حیاتیاتی مرکز میں سے ایک مرکز ہے، جو سائنسی اور ناقابل تردید طور پر جو ہے وہ مختلف تجربات کرتے ہوئے امام علیہ السلام کے اس فرمان کو اس نے ثابت کر دیا کہ بیمار شخص کے خلیوں سے کچھ شعائیں خارج ہوتی ہیں جو صحت مند شخص کو بھی جو ہے کہ تندرست خلیوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ یہ ماہرین نے اپنے تجربہ گاہ میں تقریباً 20 سال تک امام علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی، اور تقریباً اس عمل کو یعنی 5000 مرتبہ، یعنی 5000 ٹائم انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ بیمار انسان کے سیل سے جو کچھ لائٹ امٹ ہوتی ہیں جو تندرست انسان کے خلیوں کو متاثر کر کے بیمار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ سورج کی ماروائے بنفش شعائیں جو ہیں، اگر ہوا کے طبقے کی عدم موجودگی میں جانداروں پر پڑے اور ان کے بدن اور شعاؤں کے درمیان کوئی مزاحمت نہ ہو، تو یہ شعائیں بھی جانداروں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، جبکہ خداوند تعالیٰ نے، رب کریم اور رب عظیم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ ہوا کے طبقے بنائے کہ جب وہی شعائیں ہوا کے طبقوں سے گزر کر جو ہے وہ زمین پر پہنچتی ہیں، تو وہی جو ہے وہ جانداروں اور انسانوں کی جو ہے وہ تمام لیونگ تھنگز کے لیے جو ہے بیماری کا باعث نہیں بنتی بلکہ حیات کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس طرح امام علیہ السلام کے جو ہے وہ تجربات نے اور امام علیہ السلام نے جو تھیوری پیش کی، اس کو ثابت کرنے کے لیے انکشافات جو 1250 سال پہلے امام علیہ السلام نے فرمائے تھے، اس نظریے کے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ثبوت بنے ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا۔ اور امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک جب بیمار انسان ہے تو اس کی جو بو ہے یا اس کی سمیل ہے، اس سے بھی جو ہے وہ دوسرے انسان جو ہے اس سے بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے مختلف جو اقدامات کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا، اور جو دین اسلام ہے، عین فطرت دین جو ہے وہ انسان کو جب فطری زندگی گزارے گا، اور اس شریعت اور اسلام جو دین حکمت ہے، اسلام دین معرفت ہے، اس پر عمل کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے چاہے سائنسی علوم ہو، چاہے دینی علوم ہو، چاہے ہر وہ علم جو انسان کے فائدے کے لیے ہے، وہ اسلام جو ہے اس کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نیکسٹ ویڈیو میں امام علیہ السلام نے جو طبی اور حفظان صحت کے اقدامات اسلام نے بتائے ہیں اور امام علیہ السلام نے اس پر روشنی ڈالی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ بتایا جائے گا۔ والسلام۔